رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ میں دو بڑے دشمن تھے جنہوں نے آپ کو تکلیف اور اذیتیں دی، ابو جہل اور ابو لہب۔ عام طور پر لوگ ابو جہل اور ابو لہب کو ایک ہی شخص سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا مانتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے ابو جہل، جس کا اصل نام عمرو بن ہشام تھا، قریش خاندان سے تعلق تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا کوئی قریبی رشتہ نہیں تھا۔ بعض لوگ جو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا خیال کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے، اور ابو جہل نہ تو عبد المطلب کا بیٹا تھا اور نہ ہی عبد المطلب کے خاندان کا تھا، بلکہ عبد المطلب عبد المناف کے خاندان سے تھے۔ ابو جہل مخزومی قبیلے اور خاندان سے تھا۔ ان دونوں میں کوئی خونی رشتہ نہیں۔ ابو جہل کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: ابو جہل بن ہشام بن المغیرہ عمرو بن مخزوم القریشی۔ ابو جہل جنگ بدر میں اپنے انجام کو پہنچا، جہاں پر اس کو دو بچوں حضرت معاذ اور معوذ سے زخمی کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کے گردن تن سے جدا کر دی۔ تاریخ میں اکثر ابو جہل کو اسلام کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا جاتا ہے، لیکن جب باریک بینی سے جانچا جائے تو ابو لہب اسلام کا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ ابو لہب کا اصل نام عبدالعزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ اس کی اصل کنیت ابو عتبہ تھی، لیکن اس کے والد حضرت عبد المطلب کے اس کے چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب پکارتے تھے۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ جب ابو لہب کو کسی نے بتایا کہ آپ کے چھوٹے بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے تو ابو لہب بہت خوش ہوا۔ اس نے اس لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ ابو لہب اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو ابو لہب نے سخت مخالفت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر اتر آیا۔ جب خدا کی طرف سے رشتہ داروں کو دین حق کی دعوت کا حکم آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ کر قریش والوں کو پکارے۔ جب سارے اکٹھے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اگر یہ کہہ دوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں خدا کے حکم سے تم سب کو ایک سخت عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں، جو دشمنوں کے حملے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ جب ادا کیے تو ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، غارت ہو تم پر، نعوذ باللہ، تم نے ہم کو اس لیے بلایا ہے؟ اس پر سورۃ لہب نازل ہوئی۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کا پیغام دیتے، ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا، کہتا یہ جھوٹا ہے، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اپنا جھوٹا دین پھیلا رہا ہے۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے مخالف تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا، ابو لہب بہت خوش ہوا اور دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتبع نسل ختم ہو چکی ہے۔ نعوذ باللہ، ایام حج میں بھی ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارتا، جس سے آپ کی ایڑیاں خون سے تر ہو جاتی۔ قرآن پاک میں بدبخت ابو لہب کی موت کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو حرف بحرف پورے ہوئے۔ وہ بہت ہی ذلت کی موت مرا۔ ابو لہب بہت مالدار تھا۔ جب اس کو خدا کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو کہتا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سچ ہوئی تو میں تو آخرت کے دن مال اور اولاد کا نذرانہ دے کر عذاب سے چھٹکارا حاصل کر لوں گا۔ ابن اسحاق سے روایت ہے، جب ابو لہب کی بیوی جمیلہ کو پتا چلا میرے خاوند کے بارے میں سورت نازل ہوئی ہے تو وہ ایک پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے مسجد حرم میں پہنچ گئی۔ مسجد حرم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ آرام فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جمیلہ کی نظروں پر ایسا پردہ کر ڈالا، اس کو صرف حضرت ابو بکر صدیق نظر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ بیٹھے ہوئے نظر نہ آئے۔ اس نے پوچھا، مجھے معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مزاحمت اور رجوع کرتے ہیں، خدا کی قسم اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
میرے سامنے ہوتے تو پھر میں اس کو یہ پتھر مارتی۔ ابو لہب قریش کا مالدار آدمی تھا، اس کا سود خوری کا کاروبار بہت ہی وسیع تھا، وہ لوگوں کو سود پر چیزیں دے کر خود منافع حاصل کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے خانہ کعبہ سے سونے کا ہرن چوری کر کے بیچ ڈالا۔ ابو لہب کی اولاد بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی زیادہ دشمن۔ ابن اساکر اور ابن اسحاق لکھتے ہیں، ایک دن ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے یہ ٹھان لیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر ان کے رب کے بارے میں بری بھلی باتیں کہے گا اور ان کو تکلیف دے گا۔ عتبہ بدبخت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، بہت ہی سخت کلامی کی اور سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف تھوکا، مگر وہ ناپاک تھوک آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کے بجائے دور جا گئی۔ اس گستاخی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ عتبہ اپنے خیال میں بڑا کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ کے پاس گیا۔ ابو لہب نے پوچھا، پیارے بیٹے تو نے اسے کیا کہا؟ اس نے بتایا، میں نے یہ کیا اور انہوں نے وہ کہا۔ اس نے پوچھا، اس پر محمد نے کیا کہا؟ عتبہ نے بتایا، اس نے مجھے بد دعا دی ہے۔ یہ سنتے ہی ابو لہب کا رنگ سرخ ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہو۔ اب وہ پل پل اپنے بیٹے کا خیال رکھتا۔ ابو لہب ایک دفعہ ایک قافلے کے ساتھ شام روانہ ہوا اور راستے میں ایک جنگل میں گرجا میں انہیں پڑاؤ کرنا پڑا۔ جنگل میں خوفناک جانوروں کا خطرہ تھا، تو ابو لہب کو بار بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا یاد آ رہی تھی۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا، میں نے تم لوگوں پر بڑے احسان کیے ہیں، تم میں سے ان کا بدلہ چکانے کا وقت آ چکا ہے۔ آج رات میرے عتبہ بیٹے کی تم سب حفاظت کرو گے، بس تم سارا سامان اس گرجا گھر کے صحن میں جمع کرو، اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگا دو، پھر اس سامان کے ارد گرد سب تم سو جاؤ۔ قافلے والے کہتے ہیں، ہم سب نے ایسا ہی کیا۔ رات جب ہوگی تو جنگل میں شیر آیا، ہم سب کے چہروں کو اس نے سونگا مگر کچھ نہ کہا، پھر سامان کے بلند ڈھیر پر چڑھ گیا، عتبہ کے چہرے کو سونگا اور اسے تیر پھاڑ ڈالا اور کھا گیا۔ ابو لہب کا برا حال تھا، وہ کہے جا رہا تھا، میں جانتا تھا میرے بیٹے کو محمد کی بد دعا سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ناظرین گرامی، ابو لہب اور اس بیٹے عتبہ اور اس کی بیوی کا انجام انتہائی دردناک اور عبرتناک ہوا، کیونکہ اللہ نے اسے سورۃ الرحم میں پہلے ہی ان کے لیے عذاب کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ جنگ بدر کے 7 دن بعد ابو لہب چچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مر گیا۔ روایت میں ہے کہ اس کو ایک ریشے دار دانہ نکلا جو پھٹا تو پھر اس سے مزید اور دانے نکلے۔ جب ان دانوں کی بدبو پھیلنے لگی تو اس کی اولاد اور اس کی بیوی نے یہ فیصلہ کیا وہ اپنے گھر سے کہیں کسی ویران کھنڈر میں منتقل کر دیتے ہیں تاکہ یہ بیماری کسی اور کو نہ لگ جائے، اور اسی بیماری، بدبو اور اذیت میں 7 دن رہنے کے بعد ابو جہل جنگ میں وصل ہوا۔ اس کی لاش 3 دن تک گلتی سڑتی رہی اور اس کے کوئی قریب نہ گیا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ قریب جائیں گے تو اسے چھوت کی وہی بیماری لگ جائے گی جس سے وہ مرا۔ جب بدبو پھیل گئی تو لوگوں نے اس کے اہل و عیال کو غیرت دلائی، پھر انہوں نے تانوں سے تنگ آ کر حبشیوں کو اجرت دے کر لاش ٹھکانے لگوائی، جنہوں نے اسے لمبی لکڑیوں پر رکھ کر ایک گڑھے میں پھینک دیا، اوپر سے دور کھڑے ہو کر یوں پتھر پھینکے جیسے اسے ریجم کیا جا رہا ہے۔ اس کی بیوی جو ام جمیلہ کے نام سے معروف تھی ابو سفیان کی بہن تھی، اس کا نام عروہ تھا، وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کی گردن میں مونج کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا ہے۔ وہ اپنے قیمتی ہار پر فخر کرتی تھی، وہ شوخیاں مارا کرتی تھی کہ یہی ہار بیچ کر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر لگا دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن میں ٹوک ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔